دل کا اجالا شان رمضان ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے سارے مہینوں سے ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان ہے مومنوں کے دل کا. جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے. اور علم و علماء میں آج بہت ہی اہم موضوع، بڑا سینسٹیو موضوع، بہت حساس موضوع، اور ہمارے معاشرے میں یہ بہت زیادہ اس کے حوالے سے ڈسکشن ہوتی ہے. لوگ وکلاء سے بھی رابطہ کرتے ہیں، لوگ علماء سے بھی رابطہ کرتے ہیں، مفتیان دین سے بھی رائے مشورہ لیتے ہیں، رہنمائی لیتے ہیں. لیکن یہ سب کچھ تب ہوتا ہے جب یہ واقعہ ہو چکا ہوتا ہے، یعنی کہ طلاق اور اس کے اسباب. آج اس موضوع پر بات کریں گے. آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم عدالتوں کی حالت دیکھیں تو اس میں بھی جو زیادہ تعداد میں جو کیسز آتے ہیں وہ طلاق کے حوالے سے آتے ہیں، اور اسی طرح کے کیسز آتے ہیں. اور مفتیان دین سے اگر ہم رابطہ کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کل آپ کے پاس جو سوالات کا سلسلہ ہے وہ کس انداز کا ہے، تو نوعیت کیا ہے اس کی، تو یہ بتایا جاتا ہے جناب طلاق کے مسائل بہت زیادہ آتے ہیں، اس کے بعد وراثت کے بھی آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ طلاق اور اس کے اسباب پر آج بات کریں گے. ہمارے معاشرے میں جب یہ چیز بہت زیادہ پھیل رہی ہے تو اس کا سد باب بھی جاننا پڑے گا ہمیں کہ آیا اس کی وجہ کیا ہے. یہ جز وقتی ہمارا کانٹیکٹ اور جناب اس کے بعد ایجاب و قبول یعنی نکاح کے بعد یعنی کہ دو خاندان مل جاتے ہیں آپس میں، اس کے بعد اتنی جلدی یہ سب کچھ ہو جاتا ہے کہ ہفتہ، 2 ہفتے، مہینہ، 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے، اور اس کے بعد یہ سلسلہ ختم. 2 خاندان جہاں مل جاتے ہیں وہیں 2 خاندان جو ہے علیحدہ ہو جاتے ہیں بڑی ناراضگی کے ساتھ. کیا اسباب ہیں اس کے، کیوں ایسا ہے، اور رجحان کیوں بڑھ گیا طلاق کا، لوگوں نے اس کو اتنا ایزی کیوں لے لیا ہے، جبکہ بڑے میں سمجھتا ہوں باوقار خاندانوں میں بہت زیادہ سوچ بچار کے بعد خدا نہ خواستہ ایسی کنڈیشن ہو جائے کہ جب ناگزیر ہو جائے طلاق یا خلا تو اس صورت میں ہوتی ہے. تو لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بات پہ یعنی کہ ابھی نئے یعنی کہ کپلز ہوتے ہیں جناب، ذرا سی لڑائی ہوئی، ذرا سی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی اور جناب یہ اور اس طرح سے وہ کر دیا جاتا ہے، یہ واقعہ رونما ہو جاتا ہے. بہر صورت اس کے حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ ممتاز و معروف علماء حضرات کا پینل موجود ہے. علامہ لیاقت حسین ازہری صاحب تشریف فرما ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علامہ احمد منیر نورانی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے ساتھ تشریف فرمائے علامہ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. اور میرے بائیں جانب تشریف فرمائے ثنا خانوں کا پینل، ثقلین رشید، دانیال شیخ، ماسٹر سمیر اور علی شبیر، چاروں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیا پیش کریں گے آج؟ بہت ہی خوبصورت محفل آپ کر چکے ہیں کل بھی، اور آج بھی یہ محفل ہی ہماری ہو رہی ہوتی ہے. اس میں کبھی درس و تدریس ہوتا ہے، کبھی علماء حضرات کے بیانات اور کبھی آپ کی نعتیں. کیا پیش کریں؟ بسم اللہ بسم اللہ. لجپال نبی میرے، لجپال نبی میرے، درداں دی دوا دینا. لجپال نبی میرے، درداں دی دوا دینا. جدوں وقت نزا آوے، دامن دی ہوا دینا. جدوں وقت نزا آوے، دامن دی ہوا دینا. میں نعت تیری پڑھنا، میں ذکر تیرا کرنا. آقا میں نعت تیری پڑھنا، میں ذکر تیرا کرنا. اس
اس ذکر دی برکت نال اس ذکر دی برکت نال میری قبر وسا دینا لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا دل روندا اے جان دینے جدوں لوگ مدینے نو دل روندا اے جان دینے جدوں لوگ مدینے نو ہن سانو وی آقا ہن سانو وی آقا دربار بولا لینا لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا سرکار دی محفل وچ جھولیاں بچھا بیٹھے سرکار دی محفل وچ جھولیاں بچھا بیٹھے لج رکھ لئی وے لج پالا لج رکھ لئی وے لج پالا خالی نہ اٹھا دینا لج رکھ لئی وے لج پالا خالی نہ اٹھا دینا روے آ کے مدینے وچ آسی دی تمنا روے آ کے مدینے وچ پاوے طیبہ دے کتیاں دے پاوے طیبہ دے کتیاں دے پیراں وچ بٹھا دے میں بدکار کمینی کتڑی پاوے طیبہ دے کتیاں دے پیراں وچ بٹھا دینا لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا جدوں وقت نزاوے دامن دی ہوا دینا ماشاءاللہ 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 بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے ہمارے سناخہ، اور آج جو موضوع ہے وہ ہے طلاق اور اس کے اسباب. لیکن اس سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آیا نکاح اور طلاق کے لغوی معنی اور مفہوم شرعی اس کا، اور یہ جو طلاق کے بڑھتے ہوئے رجحانات ہیں، اس کے حوالے سے علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب سے ہم روشنی چاہیں گے کہ کیا روشنی ڈالیں گے اس حوالے سے. جی بہت شکریہ رئیس بھائی. بڑا اہم ترین ایک معاشرتی موضوع ہے آج. دیکھیں نکاح کے جو لغوی معنی ہیں وہ کہا جاتا ہے تناکحۃ الاشجار، درختوں کے بہت زیادہ پتوں کا ہونا اور ان کا ملا جلا ہونا، باہمی طور پر ملنے کے. اور اصطلاحی معنی اس کے یہی ہیں، شادی کے ہیں، مباشرت کے ہیں. اور طلاق کے جو لغوی معنی ہیں وہ جدا ہونا ہے، اور اصطلاحی معنی اس کے جو نکاح کے ذریعے
ایک گرہ بندی ہے اس کو توڑ دینا اور اسے باہر نکل جانا، اس کو طلاق کہا جاتا ہے۔ دیکھیں جہاں تک اسباب کی آپ نے بات کہی تو اسباب تو بہت زیادہ ہیں، اور بہت زیادہ چونکہ حساس موضوع ہے، جی جی اسپیسیفک کسی چیز کو آپ ٹارگیٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ یہی موضوع یہی چیز ہے سب سے بڑا سبب۔ جی مختلف چیزیں مل کر اور پھر یہ تباہی اور بربادی کا سبب بنتا ہے۔ بالکل ایسا ہی۔ ایک تو یہ ہے کہ باہر کیف دونوں کے والدین کا ایک مرکزی کردار ہوتا ہے اس نظام کو اور اس بندھن کو قائم دائم رکھنے کے لیے اور چلانے کے لیے، چاہے لڑکی کے والدین ہوں چاہے لڑکے کے والدین ہوں۔ اور بچوں کے چونکہ ذہنی پختگی نہیں ہوتی ہے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پر عدم برداشت کی وجہ سے جو ہے ان کے اندر جو ٹکراؤ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس کو کنٹرول کرنا لڑکی کے ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے اور اس کے بعد لڑکے کی بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ عمومی طور پر ہوتا یہ ہے کہ یہ بالکل جو ہے ایک مقابل کھڑے ہو جاتے ہیں، لڑکے والے سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کی سائیڈ لینی ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے، لڑکی جو ہے وہ ماں باپ سمجھتے ہیں کہ ہماری بچی ہی مظلوم ہے بالکل چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تو ایسا نہیں ہوتا ہے، اس کے گھروں کے ٹوٹنے اور طلاق کے اسباب کے اندر ماں باپ کا ایک بہت بڑا مرکزی کردار ہوتا ہے۔ پھر ماں باپ کے بعد جو خود شادی شدہ جوڑا ہے، اس شادی شدہ جوڑے کو بھی اس چیز کا احساس کرنا چاہیے کہ ماں باپ نے اتنی چاہتوں اور اتنی محبتوں اور اتنے ساتھ اس کو بھی شامل فرما لیں کہ اتنے خرچے کے بعد یہ بھی بہت بڑا ہے۔ بالکل بالکل۔ کتنے بچے اور بچیاں ہیں ان کے والدین جو ہے وہ شادیوں کی وجہ سے ان غریبوں کی زندگی کی ساری کمائی مہنگائی کا اندازہ کر لیں آپ۔ مہنگائی کا اندازہ، بوڑھے باپ جو ہے اس کی زندگی کی ساری کمائی لگ جاتی ہے بچیوں کے ہاتھ پیلے کرتے کرتے، اور وہ دو لفظوں کے اندر جو ہے اس کو سارا کچھ بچھاڑ کے اور اس کے بعد گھر چلے جاتے ہیں۔ اچھا، معاشرہ بھی اس کے اندر بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ دوسرے دن ہی پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کیسا ہے سسرال تمہارا، تنگ منگ تو نہیں کرتے؟ ابے بھائی ایک دن گزرا ہے، کیا تنگ کریں گے، کیا ہوگا؟ تو پہلے دن سے جیسے کوئی ججمنٹ ہوتی ہے اور جیسے کوئی جو ہے کوئی ٹرائل ہے اس کے اندر آپ نے بتانا ہے ان کو، فوری طور پہ فیصلہ آ جائے، فوری طور پر فیصلہ آنا ہے اور فوراً طور پر۔ تو معاشرے کو، سوسائٹی کو بھی خاص طور پر اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ کسی کے گھر کے حوالے سے آپ ولا تجسس ہو، آپ کیوں اتنا زیادہ تجسس کرتے ہیں؟ صحیح بات۔ اور دوسرا، دو خاندان ہیں اور اس کے اندر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو اجنبی خاندان ہیں اس میں تو انڈرسٹینڈنگ کرتے کرتے ایک ٹائم لگتا ہے، ایڈجسٹمنٹ کرتے کرتے ایک ٹائم لگتا ہے۔ آپ تھوڑی سی مہربانی فرما لیں کہ اتنی جلدی ٹرائل نہ کریں، تھوڑا سا ان کو ٹائم دے دیں، دونوں خاندانوں کو، دونوں بچوں کو آپس میں سمجھنے کا۔ تو والدین کی ذمہ داری ہے، بچوں کی ذمہ داری ہے، اور سب سے بڑا اس میں جو کردار ادا کرنا پڑتا ہے وہ ہے برداشت کا، کہ جو عدم برداشت ہے اس عدم برداشت نے کتنے گھروں کو تباہ و برباد کر دیا، اور 1 2 3 کر کے جو ہے اس کو فارغ کر دیتے ہیں۔ تیسری جو ہے وہ ہے ہمارے لا علمی اور جہالت، کہ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ طلاق اس وقت تک نہیں ہوتی ہے جب تک 1 2 3 گنتی پوری نہیں کرتے ہیں، کبھی کبھی تو اس سے زیادہ بھی آگے لگتے ہیں، ان کو پھر بھی شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ابھی بھی نہیں ہوا ہے، جیسے وہ بکرے کو نہیں ذبح کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی 2 رگیں کر لیں، ان کو لگتا ہے ایسا کہ جب تک منڈی الگ نہ کریں گے ابھی تک صحیح ذبح نہیں ہوا ہے۔ تو اسی طرح ان کو کبھی کبھی لگتا ہے کہ 3 سے بھی دل نہیں بھرتا۔ پوچھا پہ کتنی طلاقیں دی ہیں؟ بولا میں نے تو 10 دفعہ طلاق دی ہے، یعنی اس کو ایسا لگتا ہے کہ 3 سے بھی پتہ نہیں میرا پیٹ نہیں بھرا۔ تو ایک تو لا علمی اور جہالت ہے، یہ میڈیا پر بھی ہم بیٹھ کے کہتے ہیں، محراب و منبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ بھئی اگر آپ کو مجبوراً طلاق دینی پڑ جائے، ویسے تو طلاق اللہ تبارک و تعالی، علماء بیٹھے ہوئے، ابغض الحلال، فرمایا کہ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ جو ناپسندیدہ چیز ہے، جس پر رب تبارک و تعالی کی ناراضگی ہوتی ہے، اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں اور شیطان خوش ہوتا ہے، یفرقون بین المرء وزوجی، جادوگروں کا بھی یہی کام ہے، شیطانی ٹولہ بھی یہی کرتا ہے کہ وہ خوش ہوتے ہیں کہ 2 گھروں کو توڑ دیا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر تمہیں اس انتہائی قدم کی طرف جانا بھی پڑ جائے، پہلے تو اس سے پہلے 10 قسم کے سلوشن ہیں کہ آپ جو ہے وہ بستروں کو جدا کر لیں، آپ 10 قسم کے معاملات کر لیں، درمیان میں کسی کو فیصل بنا لیں، ثالث بنا لیں، یہ سارے کے سارے آپشن ہوتے ہیں۔ طلاق از لاسٹ آپشن، جس کو ہم فرسٹ آپشن کے طور پر استعمال کرتے ہیں، کہ پہلا ہم نے یہی کرنا ہے کہ ذرا سی گڑبڑ ہوئی، انبن ہوئی، آپ یقین کریں ایسے ایسے کیسز آتے ہیں، بولا بھائی کیوں طلاق لی ہے؟
بولا میں نے نا ان کو کہا تھا کہ آج میرا برگر کھانے کا دل چاہ رہا ہے نا، تو انہوں نے نا میری بات نہیں مانی، یو نو، تو میں نے ان سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی ہوں، اور آپ نے برگر نہیں دیا۔ اب یقین کریں، برگر پر طلاق ہوا، آپ بتاتا کریں، آپ یہ میں آپ کو ریئل گراؤنڈ کی پوزیشن بتا رہا ہوں، طلاق ہوگی ان کی۔ تو جب یہ صورتحال ہوگی، اس قسم کی صورتحال ہوگی، تو اگر پہلے دوسرے آپشنز کو استعمال کریں، طلاق ایک لاسٹ آپشن ہے۔ وہ بھی شریعت کا کیا طریقہ وغیرہ بتایا کہ اگر آپ کو طلاق دینی ہے، آپ پاکی کی حالت کے اندر ایک طلاق دے دیں، ہیں جی۔ اگر آپ کا زیادہ بہت للچا رہا ہے تو چلو 2 دے دیں، 1 بھی دے دیں گے، 2 بھی دیں گے، تو وہ لفظ طلاق کے ساتھ طلاق رجی ہوگی، اس میں آپ کے پاس آپشن ہوگا کہ عدت کے اندر آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ عدت بھی گزر گئی تو آپ کے پاس جو ہے وہ نکاح کا آپشن ہے۔ لیکن جب آپ نے طلاق مغلظہ دے دی، آپ نے جو ہے اس کو 1 2 3 کر دیا، اس کے بعد ہمیشہ ایک لفظ کہا جاتا ہے، بولا وہ نا میں غصے میں تھا، وہ آئس کریم کھلا کے تو کوئی بھی نہیں دیتا۔ ابے بھائی تو اس دن کیا کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ کسی نے کہا کہ کھانا تو نے بہت پیارا بنایا ہوا ہے، آج بہت پیاری لگ رہی ہے، تجھے طلاق دے رہا ہوں میں؟ طلاق تو دیتے ہی غصے کے اندر ہیں۔ تو جب آپ کو اسی غصے پر آپ نے قابو پانا ہے جس کے لیے شریعت آپ کو کہتی ہے۔ اس وقت لاکھوں لوگ سن رہے ہیں، نوجوان بچے بھی سن رہے ہیں، اپنے اندر برداشت پیدا کریں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کو قبول کرنے کی کوشش کریں۔ مزاج دونوں کا الگ ہوتا ہے، 2 اجنبی ہیں۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نکاح کے ذریعے، اس ایجاب و قبول کے 2 لفظوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی 2 اجنبیوں کے درمیان ایک جو ہے محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ دوسری جو ہے ساس کا بھی ایک بڑا کردار ہوتا ہے، دونوں ساسوں کا، ایک ساس کی میں بات نہیں کرتا ہوں، دونوں ساسوں کا بڑا کردار ہوتا ہے، اس کی ساس کا بھی، اس کی ساس کا بھی، نندوں کا بھی بڑا کام، بالکل نندوں کا بھی بڑا کردار ہوتا ہے۔ گھر کے یہ سارے کے سارے جوائنٹ فیملی میں خاص طور پر ان سب کا کردار ہوتا ہے۔ اسباب کی آپ نے بات کی، یہ بھی اس کے اندر جو ہے خاص کردار ادا کرتی ہیں۔ ماں کو ایسا لگتا ہے کہ میرا بچہ بہو لے کر آیا ہے، جو میری اپنی بیوی لے کر آیا ہے، تو اب میری محبت تقسیم ہو گئی ہے، اب جو ہے کچھ محبت ادھر چلی گئی، کچھ ادھر چلی گئی۔ دیکھیں، آیا کمرے کے اندر فوراً داخل ہو گیا، نہ سلام کیا نہ کیا، پہلے تو اس کو سلام تو بہرحال کرنا چاہیے، ماں کے پاس جانا چاہیے، لیکن بہرحال اگر وہ چلا گیا ہے، کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ چینج کرنے گیا ہو، بولا دیکھا بھی آیا ہے اور فوراً جو ہے بن گیا ہے، جورو کا غلام بن گیا ہے، ایک دم بالکل جورو کا غلام ہو گیا آتے ساتھ ہی، اس کو دلہنیا کیا مل گئی ہے، بالکل چلا گیا ہمارے ہاتھ سے۔ تو فرمایا ایسا نہ کرے، رب تبارک و تعالیٰ یہی چاہتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ جس کو آپ جورو کا غلام کہہ رہے ہیں، میرا مالک و مولا چاہتا ہے کہ ان کے درمیان محبت پیدا ہو جائے۔ ایک بہت بڑا سبب جو اس وقت تباہی اور بربادی کا ہے، وہ ہے یہ موبائل۔ اس موبائل نے بھی ایک تباہی پھیری ہوئی ہے، اور اس کی وجہ سے اس وقت جو نئے کیسز آ رہے ہیں، جب ہم بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں، اس کے اندر آپ یہ سمجھیں کہ سارے اسباب پیچھے رہ گئے، اور یہ اسباب سب سے زیادہ آگے بڑھ گیا ہے، جو گھروں کو توڑ رہا ہے اور تباہ و برباد۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ موبائل سے یہاں مراد علامہ صاحب کی سوشل میڈیا، سوشل میڈیا پہ جو کچھ دیکھا جا رہا ہے، دکھایا جا رہا ہے، اور اس میں جتنی چیزیں آ رہی ہیں اس کو لوگ فالو کر رہے ہیں اور نقصان بھی اٹھا رہے ہیں، بہت سے نقصانات زیادہ نظر آ رہے ہیں۔ بہرحال ایک وقفے کے بعد لوٹیں گے، اسی موضوع کو کنٹینیو کریں گے۔ بہت اہم موضوع ہے وہ گھروں میں یہ دیکھا جانے والا پروگرام، وہ اپنی اصلاح کریں کہ کہاں کہاں غلطیاں ہو رہی ہیں اور کیسے یہ سارے واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی جناب، آپ کا خیر مقدم ہے۔ طلاق اور اس کے اسباب پر آج ہم بات کر رہے ہیں۔ علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب نے بڑی صراحت کے ساتھ اور بہت خوبصورت انداز میں تمام پہلوؤں کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اور ہماری معاشرتی جو کمزوریاں ہیں، جن کے سبب یہ ایسے واقعات جو ناپسندیدہ واقعات ہیں، بیسیکلی یعنی حلال چیزوں میں جو ناپسندیدہ ایک چیز ہے اس کا ذکر، یعنی طلاق کا، وہ واقعہ رونما ہو جاتا ہے۔ اب ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا فی نفس ہی ہمیشہ طلاق ایک برا عمل اور ناپسندیدہ عمل قرار دیا گیا ہے؟ کیا فرمائے گا علامہ صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ دیکھیں، میاں بیوی کا جو رشتہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اس سے کئی نعمتیں وابستہ ہیں جو انسان کو میسر ہوتی ہیں۔ یہ رشتہ اتنا عظیم ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 الفاظ سے اس کی خوبصورتی اور اہمیت کو بیان فرمایا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ جائز ہوتا تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شوہر کی کتنی عزت ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر کی خواتین کے لیے بہترین ہے، اور فرمایا وانا خیرکم لأہلی، اور میں تم سب میں سے اپنے گھر کی خواتین کے لیے بہترین ہوں۔ تو اس پہلو کو بھی دیکھنا چاہیے۔ تو یہ رشتہ بڑا عظیم رشتہ ہے۔ یہ رشتہ جس طرح نکاح کے ساتھ قائم ہوتا ہے اسی طرح طلاق کے ساتھ یہ ٹوٹ جاتا ہے، اور جس طرح حضرت بھی فرما رہے تھے، آپ بھی کہہ رہے تھے کہ طلاق حلال اور جائز کاموں میں سے ایسا کام ہے جو اللہ پاک کی بارگاہ میں پسندیدہ نہیں ہے، اور خاص طور پہ جب بغیر کسی مجبوری کے شوہر طلاق دے دے تو یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ناپسندیدہ عمل ہے۔ اسی طرح اگر بغیر کسی وجہ کے خاتون طلاق لینا شروع کر دے، طلاق مانگنا شروع کر دے یا خلو مانگنا شروع کر دے، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو خاتون ایسے کرے گی وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گی، اس کو جنت کی خوشبو بھی میسر نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا اس کی جو ہے بڑی معاملات ہیں۔ تو طلاق عام طور پہ تو یہ ناپسندیدہ عمل ہے، جس طرح حضرت بھی فرما رہے تھے کہ اس سے اللہ پاک کی ناراضگی حاصل ہوتی ہے اور شیطان خوش ہوتا ہے، اس سے خوش ہوتا ہے۔ یعنی سب گناہوں میں سے شیطان سب سے زیادہ جس پہ خوش ہوتا ہے وہ یہ رشتہ ہے، زوجین کی جو طلاق ہے اس پہ خوش ہوتا ہے۔ بہرحال بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں طلاق علماء نے مستحب بھی لکھی ہے، وہ تو یہ ہے کہ دیکھیں نا، شوہر گھر کا سربراہ ہے، بیوی اس کی تابعدار ہے، گھر کا ایک نظام ہے۔ اللہ پاک نے شوہر کے حقوق بھی متعین فرما دیے، بیوی کے حقوق بھی متعین فرما دیے۔ جب دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوئے چل رہے ہیں تو بڑی خوبصورت زندگی ہے۔ لیکن جب ایک فریق ظلم اور زیادتی کر رہا ہے، ایک فریق جو ہے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے، اللہ پاک نے ان حقوق کو اپنے حقوق کہا ہے، تلک حدود اللہ کہا ہے کہ یہ اللہ کی حدود ہے۔ تو اگر اللہ کے حدود پامال ہو رہے ہوں تو پھر طلاق بعض اوقات مستحب بھی ہو جاتی ہے اور بعض اوقات واجب بھی ہو جاتی ہے۔ یعنی مثلاً شوہر جو ہے وہ بیوی کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے، شوہر جو ہے ظلم اور زیادتی کر رہا ہے، تو بیوی پر بے مستحب ہے کہ وہ کیا کرے، طلاق لے، طلاق کا مطالبہ کرے یا خلا لے لے۔ اسی طرح اگر بیوی نافرمانی کر رہی ہے، مثلا بیوی نماز نہیں پڑھتی ہے، شوہر کے کہنے کے باوجود بیوی نماز نہیں پڑھتی ہے، بیوی بے نمازی ہے، بیوی جو ہے بد زبان ہے، بیوی جو ہے بد اخلاق ہے، تو پھر شوہر پر مستحب ہے کہ وہ کیا کر دے، اس رشتے کو ختم کر دے، بیوی کو طلاق دے دے۔ بعض اوقات یہ طلاق واجب بھی ہو جاتی ہے، یعنی طلاق دینا یا لینا واجب بھی ہو جاتا ہے۔ مثلا بیوی بالکل شوہر کے حقوق ادا نہیں کر رہی ہے اور اس سے وہ منکر ہے، تو شوہر پر لازم ہے کہ وہ کیا کر دے، بیوی کو طلاق دے دے۔ اسی طرح اگر شوہر بیوی کے حقوق ادا کرنے کے قابل ہی نہیں ہے، یعنی فزیکلی شوہر اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ حقوق ادا کر سکے، تو پھر بھی شوہر پر واجب ہے کہ وہ طلاق دے، یا بیوی پر واجب ہے کہ وہ اس سے طلاق لے کسی نہ کسی طریقے سے۔ تو یہ سارے معاملات ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں حضرت کی موجودگی میں یہ بھی عرض کروں گا کہ علماء نے کچھ علوم کو فرض علوم قرار دیا ہے، یعنی وہ ہر مسلمان پر حاصل کرنا فرض ہے۔ ان علوم میں سے نکاح اور طلاق کے مسائل بھی ہیں کہ ہمیں ایز اے مسلمان ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے نکاح کس کو کہتے ہیں، اس کی شرائط کیا ہیں اور اس کے تقاضے کیا ہیں۔ اسی طرح طلاق کس کو کہتے ہیں اور اس کے مسائل کیا ہیں اور اس کے تقاضے کیا ہیں۔ جذبات میں آ کر 10 مرتبہ طلاق دے دیتے ہیں اور پھر کہہ رہے ہوتے ہیں جی کوئی رستہ نکالیں، کوئی نرمی کریں، کوئی یہ کریں، کوئی وہ کریں۔ تو لہٰذا گھر کا جو نظام ہے وہ نکاح سے چلتا ہے اور خاندانوں کے خاندان طلاق سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو اس لیے ان کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ان کا جو ہے ان کے مسائل ہمیں یاد رکھنے چاہیے، اور مسائل جو ہے شریعت کے تقاضوں کے مطابق نکاح اور طلاق کے معاملات کو ہمیں کرنا چاہیے۔ صحیح فرمایا آپ نے، اور یہی فرمایا گیا ہے کہ نکاح ہو یا طلاق ہو، یہ دونوں چیزیں بڑی حساس ہیں، اور آج کل جتنا انٹریکشن ہم نوجوانوں میں، یوتھ میں دیکھ رہے ہیں، اس میں ایسا لگتا ہے کہ اس کو کھیل تماشا بنا لیا گیا ہے، یعنی ایجاب و قبول کو بھی کھیل تماشا بنا لیا گیا، اور نہیں نبھ سکی تو جناب طلاق دے دیں گے، اس کو بھی بڑا ایزی لے لیا گیا کھیل تماشا۔ اب اس کے جو مضمرات ہیں ہم اس کی جانب آ جاتے ہیں۔ طلاق کے حوالے سے علامہ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب بتائیں گے کہ مفتی صاحب یہ بتائیے گا، مرد، عورت، اولاد اور خاندانوں پر جو اس کے برے اثرات ہیں، معاشرے پر جو اس کے برے اثرات یعنی طلاق کے، وہ کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں اس پر بھی، چونکہ لوگوں کے اس طرف دھیان نہیں ہوتا، ہو گیا بس ہم نے کی تھی، ہم نے ختم کر دی، کیا فرمائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ رئیس بھائی، اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے جس خوبصورتی کے ساتھ اس رشتے کو جوڑا ہے
اور جوڑنے کے طریقہ بتایا ہے، اسی طرح خوبصورتی کے ساتھ علیحدہ ہونے کا طریقہ بھی بتایا ہے. اور بڑے خوبصورت کلمات قرآن مجید فرقان حمید میں ہے کہ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. اگر بیوی کو روکنا ہے تو اچھے طریقے سے روکو، اس کے حقوق ادا کرو. میاں بیوی کے درمیان جس طرح محبت ہونی چاہیے، پیار ہونا چاہیے، اور جس طرح ایک گھر گھرستی ہوتی ہے اس طریقے سے اگر ساتھ رہ سکتے ہو تو اس نکاح کو قائم رکھتے ہوئے زندگی گزارو. اور اگر ایسا نہیں ہے تو تسریح باحسان، چھوڑنا بھی اچھے انداز میں ہے، برے طریقے سے نہیں چھوڑنا، چھوڑنے بھی اچھے طریقے سے ہے. ہمارے یہاں چونکہ اس آیت کو اس کانٹیکسٹ میں سمجھا ہی نہیں جا رہا کہ چھوڑنے کا طریقہ بھی اللہ بتا رہا ہے کہ چھوڑنا احسان کے ساتھ ہے. جب آپ اس طریقے کو اختیار نہیں کرتے پھر اس کے اثرات بہت زیادہ مرتب ہوتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر شخص کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ فطری جذبات عطا فرمائے. ان فطری جذبات کی تسکین کے لیے میاں بیوی کا رشتہ بھی قائم کیا گیا. اب طلاق کا سب سے پہلا اثر یہ پڑتا ہے کہ وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک حلال ذریعہ رکھا تھا وہ حلال ذریعہ ختم ہو گیا. دوسرا، میاں بیوی کے درمیان جو رشتہ ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ خوشی، غم، دکھ، تکلیف، بیماری، اور ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے پریشانی بندہ اپنے پارٹنر کے ساتھ شیئر کرتا ہے. بالکل. شوہر بیوی کے ساتھ، بیوی شوہر کے ساتھ. اب وہ مونس و غمخوار ساتھی نہیں رہا جو ہر وقت اسے دستیاب تھا، جو ہر وقت اسے تسلی اور تشفی دے سکتا تھا. پھر تیسرا چیز یہ آتی ہے کہ گھریلو جو معاملات ہوتے ہیں اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کا ایک بڑا کردار ہوتا ہے. جب یہ رشتہ ختم ہوتا ہے تو گھر کے بہت سارے معاملات، یعنی گھر کے جتنے امور خانہ داری کے جتنے معاملات ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ اس کے اثرات صرف ان دونوں شخصیات تک محدود نہیں رہتے بلکہ اس کے اثرات کا دائرہ کار مزید پھیلتا چلا جاتا ہے. سب سے پہلے جو ان کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں وہ ان کی اولاد ہوتی ہے. یہ ماں اور باپ کی حیثیت میں دونوں ان کے لیے ضروری ہے. اب یہ جب ان کا رشتہ ہی ختم ہو گیا تو بچے تقسیم ہو گئے. اب وہ باپ کے پاس رہیں یا ماں کے پاس رہیں. پھر اس کے بعد شریعت کے ضابطے کے مطابق اگر ماں کے پاس رہتے بھی ہیں تو یا تو باپ کی شفقتوں سے محروم ہو جاتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے ننیال والے باپ سے ملنے نہیں دیتے، یہ بہت ظالم ہے، اور باپ تڑپتا رہتا ہے ملنے کے لیے. عدالت سے رجوع کیا جاتا ہے. جی، عدالت سے رجوع کیا جاتا ہے بھی ملنے کا موقع دیا جائے. یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باپ اتنا شقی ہوتا ہے کہ وہ اپنے معصوم بچوں کو ہی بھول جاتا ہے اس عورت کی وجہ سے. نہ ان کا نفقہ دے رہا ہے، نہ خرچہ اٹھا رہا ہے. اب بچے اسکول جانے ہیں تو کون خرچہ اٹھائے گا؟ ان کے لباس کے معاملات ہیں، خوراک کے معاملات ہیں، تو بچوں پر بہت زیادہ اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. اور پھر اس کے بعد خاندان، چونکہ یہ دو خاندانوں کا، دو افراد کا نہیں، دو خاندانوں کا بھی جوڑ ہوتا ہے. تو جب یہ رشتہ منسلک ہوتا ہے تو کئی خاندان آپس میں منسلک ہو جاتے ہیں تو وہ دشمنیاں پروان چڑھتی ہیں، خاندانوں کے درمیان دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں. اور پھر رشتہ داریاں دشمنیوں میں ایسی تبدیل ہوتی ہے کہ کبھی کبھی یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ جانی دشمن بن جاتے ہیں ایک دوسرے کے، مالی نقصان پہنچاتے ہیں. اس طرح کے نقصانات کا سامنا کرنا. اچھا، اگر آپ اجازت دیں تو ایک وقفہ لے لیتے ہیں. وقفے کے بعد جب لوٹیں گے مفتی صاحب اپنے جواب کو مکمل فرما دیں گے، چونکہ جواب تشنا ہے. ابھی حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی جناب، خیر مقدم ہے آپ کا. اور موضوع یہ ہے طلاق اور اس کے اسباب. تو اس پر علامہ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب سے میں نے سوال کیا تھا کہ آیا طلاق کے مرد پر، عورت پر، یعنی میاں بیوی پر، اولاد پر، معاشرے پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ جواب تشنا تھا، میں چاہتا ہوں اس کو مکمل فرما دیں. تو میرے پاس ایک بہت اہم سوال ہے جو علامہ صاحب کی خدمت پیش کرنا ہے. جی، میں عرض کر رہا تھا کہ چونکہ یہ جو کانٹریکٹ ہے، جو نکاح کا کانٹریکٹ ہے، اس کے برکات اور ثمرات بھی پوری سوسائٹی کو ملتے ہیں. تو جب یہ ختم ہوتا ہے تو اس کے اثرات بھی پوری سوسائٹی پر ہی پڑ رہے ہوتے ہیں. یعنی فرد کی انفرادی زندگی سے لے کر اس سے منسلک جتنے افراد ہیں سب پر اس کے اثرات پڑ رہے ہوتے ہیں. حتیٰ کہ جو خاندان جڑے تھے ان خاندانوں کے پر بھی اس کے اثرات پڑتے ہیں. پھر ان خاندانوں میں مزید جو رشتے جڑے ہوتے ہیں، شادیاں ہونے والی ہوتی ہیں آپس میں، بچوں کے آپس میں، تو ان پر بھی اس کے اثرات پڑ رہے ہوتے ہیں کہ جی فلاں نے ہماری بچی کو طلاق دی تھی تو ہم اس خاندان میں شادی نہیں کریں گے، یا وہاں اس طرح ہماری بچی کے ساتھ ہو تو وہاں شادی نہیں کریں گے. اور پھر معاشرے کے اوپر اس کے بہت برے اثرات مرتب ہی ہوتے ہیں کہ شادی جب ہوتی ہے تو نکاح کے بعد ان دونوں یعنی مرد اور عورت کا جب نکاح ہوتا ہے تو سوسائٹی میں ایک باعزت کپل کا اضافہ ہوتا ہے، ایک جوڑے کا. اور سب جگہوں نے عزت کے ساتھ دیکھا جاتا ہے، عزت کا ٹریٹ کیا جاتا ہے. لیکن دعوتیں ہوتی ہیں اور جہاں تقریبات میں جاتے ہیں تو سب ان کو خاندان کے اندر بڑی عزت دی جاتی ہے کہ یہ ہمارے خاندان کے بچے ایک نیا شادی شدہ جوڑا ہے. اور پھر اس کے بعد ان کے بچے بھی ہو جائیں تو اور مزید عزت بڑھ جاتی ہے. لیکن جب وہ رشتہ ختم ہوتا ہے نکاح کا تو پھر وہ عزتوں کے اندر بھی کمی آ جاتی ہے. پھر وہ کہیں جاتے ہیں تو تنقید کا نشانہ بن رہے ہوتے ہیں، کچھ تو کیا ہوگا جو اس طرح ہوا ہے، آخر کیا ہوا تھا. پھر ان کی مسئلے کو لے کر آپس میں چیمیں گوئیاں شروع ہو جاتی ہیں. تو اس کے بہت سارے امپیکٹ ہیں کہ سوسائٹی کو بھی اس کے برے اثرات پڑتے ہیں اور ہر شخص اس سے متاثر ہو رہا ہوتا ہے. صحیح فرمایا آپ نے. اچھا، اب اس کے اسباب پر بات ہو گئی اور اس کے لغوی اور شرعی مفاہیم پر بات ہو گئی. پھر اس کے پسند اور کتنا ناپسندیدہ ہے، اگر حلال ہے بھی تو اس پر بھی بات ہو گئی. اور پھر معاشرے پر جو اس کے اثرات مرتب ہو رہے اس پر بھی بات ہو گئی.
اب ہم ان طریقوں کو جاننا چاہیں گے کہ وہ کون سے طریقے ہیں کہ جنہیں اختیار کر کے طلاق کی جو بڑھتی ہوئی شرح ہے اس کو کسی طرح کنٹرول کیا جا سکے، چونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو بتدریج بڑھتی جا رہی ہے. اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف لڑکے کا قصور ہے، لڑکی کا قصور ہے، یا والدین کا قصور ہے، ساس سسر کا، یا دیگر رشتوں کا، یا پھر سوشل میڈیا کا، یا ہمارے جو بھی ڈرامے اور فلموں میں جو چیزیں دکھائی جاتی ہیں ان چیزوں کا. تو کیسے بچا جا سکتا ہے؟ علامہ صاحب کیا فرمائیے گا اس حوالے سے؟ ہمارے یہاں پاکستان کے اندر اسلامی نظریاتی کونسل ادارہ ہے، قانونی ادارہ ہے، وہاں اسلامی نظریات کے حوالے سے چیزیں ایڈوائز کی جاتی ہیں. انہوں نے ایک دفعہ ایک بل کے اندر بڑی اچھی بات کہی تھی کہ اس کے اندر جو ہے وہ ایسا کیا جائے کہ ایک تو جو ولی کی رضا فقہ حنفیہ کے اندر ہے اس کا بھی بڑے اثرات ہیں. آج بچے یہ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے شریعت نے کہا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ کہ انسان اپنی پسند سے شادی کرے، لیکن جو ماں باپ ہوتے ہیں، میں بچوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ماں باپ ایک جگہ ایسی ہوتی ہے، آپ رئیس میں کوئی بھی کتنا بھی بندہ قابل ہو، فاضل ہو، آپ کا شاگرد بھی کیوں نہ ہو، تو کہے نا کہ بھی تیرا شاگرد وہ آگے، ٹھیک ہے انسان، لیکن جب انسان کہے کہ بیٹا آگے نکل گیا ہے تو باپ جو ہے اور بڑھ جاتا ہے اس کا خون کہ یار ماشاءاللہ میرا بیٹا میرے سے آگے نکل گیا، واہ. اس کو لگتا ہے کہ جتنی اس کی کامیابی اس سے زیادہ وہ کامیاب سمجھتا ہے. بالکل بالکل ایسے ہی. بچے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ماں باپ ہمارے لیے کوئی غلط ہی سوچ رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں کہ جو ہمارے ہاں فقہ حنفیہ کے اندر خاص طور پر ولی کی رضا رکھی ہے اور ولی کی رکھے، ماں باپ کے تجربات ہوتے ہیں، ان کی زندگی بیتی ہوتی ہے. بچہ آج کا بچہ جو ہے نا، جب ہم بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں 2024 کے اندر، ہمارے نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ ریسٹرکشن ہے اور کنڈیشنل اور فلانا اور باؤنڈنگ ہے، ہمیں ہمارے بھی تو کچھ جذبات ہیں، ہماری بھی تو کچھ چوائس ہے. ہماری ایگوز ہیں جناب. ہاں، آپ جس چیز کا بولیں گے بچوں کو کہ بیٹا یہ لے لو اچھی ہے، ورنہ نہیں ابا یہ نہیں ہے، یہ والی زیادہ اچھی لگتی ہے. اس کو یہ لگتا ہے کہ یار میری اپنی جو چوائس ہے نا وہ شاید پرفیکٹ ہے. یہ لوگ پرانے لوگ ہیں، بہت ویری اولڈ، ان کو نہیں پتہ چلتا ہے کہ زمانے کی اس وقت جو ہے نا کیا ضرورت ہے، کیا چیز ہے. حالانکہ زندگی گزارنے کے لیے، اچھا حالانکہ مائیں بیچاری کتنی گھوم رہی ہوتی، گلی گلی بھٹک رہی ہوتی، ابے پیاری سی چاہیے بہو مجھے، ہیں جی چاند جیسی دلہنیا چاہیے. اچھا وہ تو بیچاری ڈھونڈ رہی ہے تمہارے لیے چاند جیسی دلہنیا، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ نہیں ماں کی لائی ہوئی ٹھیک نہیں ہے. تو اسلامی نظریاتی کونسل نے ایک بڑا اچھا قسم کا یہ سجیشن پیش کیا کہ یہ جو ولی کی رضا ہے اس کو اب ولیت فوقیت دی جائے. اچھا کچھ جگہوں پر ایسا ہے، حالانکہ شرعی اعتبار سے یہ نہیں ہے اتنا، لیکن میں ویسے معاشرتی طور پر ذکر کرتا ہوں کہ چلو منگنی بھی ہوتی ہے اور اس سے بھی خاندان آپس میں تھوڑے سے ملتے ہیں، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے. خاص طور پر یہ جو اربن ایریاز ہیں جہاں پر اتنا زیادہ نہیں ہے خاندانوں کا، جو مثال کے طور پہ دیہاتی علاقے ہیں اور جو ان کے اندر تو پھر بھی خاندانوں کا ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا بیٹا ہے، رہتے ایک جگہ. اربن ایریاز کے اندر اتنا زیادہ پتہ نہیں ہوتا، تو منگنی کے ذریعے تھوڑا سا اگر گیپ ہو جائے تو اس سے پتہ چل جاتا ہے، اس سے روکا جا سکتا ہے. دوسرا یہ ہے دیکھیں شریعت تو کہتی ہے کہ بچہ جیسے بالغ ہو جائے اور بالغ ہونے کے فوراً بعد اس کی نکاح کے اندر تاخیر نہ کی جائے. اگر تاخیر کی گناہ ہوا تو ماں باپ بھی اس کے ذمہ دار ہوں گے، یہ شریعت کا حکم ہے، اس کو سب سے پہلے ہم مقدم رکھتے ہیں. لیکن تھوڑا سا آج کا جو بچہ ہے اس کے اندر اتنا زیادہ میچور پن بھی جلدی نہیں آتا ہے جی. اور بچوں کو تھوڑا سا یہ دیکھ لیں کہ کیا یہ گھر کے نظام کو، میاں بیوی کو، یا تو پھر آپ 100% ان کے اوپر خود چیک اینڈ بیلنس رکھیں، تب جا کر جو ہے یہ طلاق کے رجحانات کو کم کیا جا سکتا ہے. اور جتنے اسباب ہم نے ذکر فرمائے جو طلاق کے اسباب ہیں، اگر انہی کو الٹ دیں تو رفع الاشیاء بازدادہا، عدم برداشت ہے تو برداشت پیدا کر لیں. ٹھیک ہے جی. گھر میں ہر شخص کو انزلوا منازلہم، ماں باپ کا اپنا مقام، بیوی کا اپنا مقام. ماں باپ جو ہے اگر رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے قدموں تلے جنت رکھی ہے تو بیوی کے لیے بھی کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، فرمایا وہ تمہارا لباس ہے، تم اس کا لباس ہو. تو اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر سب کی ریسپیکٹ ہو، سب کے معاملات چلے تو معاشرے کے اندر سے طلاق کے رجحان کو روکا جا سکتا ہے. اور سب سے بڑھ کر اس کے اندر یہ کہوں گا نوجوانوں کو کہ یہ جو غصہ ہم نے ناک پر رکھا ہوتا ہے نا، یہ نہ رکھے. اچھا بعض لوگوں کو تو تکیہ کلام بن گیا، ذرا سے کوئی کام الٹا پلٹا ہوتا ہے نا، بچوں تم لوگ بھی سنو غور سے، توجہ کرو، توجہ کرو یار، شادی کرنی نہیں آپ لوگوں نے، سن تو لوگ، بچے بھی خاص طور پہ توجہ کریں. خاص طور پہ ہمارے ہاں مذاق میں بھی کہتے ہیں، بولا یہ کہاں جا رہی ہو؟ اماں کے جا رہے بازار، صحیح ہو جاؤ تم طلاق دے دوں گا تمہیں. یعنی اس کو ایک مذاق بنایا ہو، مذاق بنا صحیح.
اس کو ایک مذاق بنایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت اچھی قسم کی جن کی نہیں ہو ان کو پیاری دلہنیاں دے. لیکن سب سے بڑا دوسری کے لیے تیار بیٹھے ہیں جن کی ہوئی بھی برداشت دیکھو دوسری کی میں بات نہیں کروں گا. برداشت اور یہ جو غصہ ہے اس کو قابو رکھنا لازم و ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا پہلوان وہ ہے, فرمایا کہ جس نے اپنے غصے پر قابو پایا. ہمارے ہاں پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے کا جتنا زیادہ اظہار ہے, اور خاص طور پہ اگر سامنے عورت ہو, بالکل سامنے کمزور ہو تو پھر تو بہت غصہ آتا ہے. پھر غصہ بھی سمجھدار ہے. ہاں غصہ بڑا سمجھدار ہے, غصہ بھی سیاح ہے بڑا. کمزور پہ ہاں طاقتور سامنے تو نہیں چلا, کوئی مسئلہ نہیں ہو جاتا. انسان ہے, غلطی مجھے پتا نہیں تھا. ارے رئیس بھی مجھے پتا نہیں تھا آپ ہے یار. مجھے پتا ہوتا ہے کہ رئیس بھی کا ہی ہے جی, اور کمزور ہوگا تو چھلانگے لگا کے آئے غصہ. تو فرمایا کہ اپنے غصے پر قابو رکھو, تمہارے گھر کے اندر زندگی کے اندر سکون آ جائے. بہت رہنما اصول علامہ صاحب نے فرمائے. اب یہ معاشرے کا موضوع ایسا ہے کہ اس پر عام زبان میں بات کرنی چاہیے اور سب کو مخاطب بھی کرنا چاہیے, اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ توجہ سے سنیں بھی کہ آیا کہا کیا جا رہا ہے. چونکہ ہم زیادہ دور نہ جائیں, اپنے قرب و جوار میں دیکھیں گے تو ہمیں ایسے حالات و واقعات نظر آئیں گے جہاں پر یہ سچویشن ہے. یہ الگ بات ہے کہ یہ بات باہر نہیں نکلتی, گھروں تک رہتی, لیکن اس میں بہت پابندیاں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ شریعت نے ہمیں آزاد چھوڑ دیا ہر معاملے میں. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم شامل کریں گے, ہمارے چاروں سناخہ مل کر پیش کریں گے. میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے, جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. قلب سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے, قلب سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے, زہرا کا وہ بابا ہے, زہرا کا وہ بابا ہے, حسنین کا نانا ہے, زہرا کا وہ بابا ہے, حسنین کا نانا ہے. آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دور, آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن, یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے, لجپال گھرانہ ہے, پنجتن کا لجپال گھرانہ ہے. دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات, خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی, لجپال گھرانہ ہے, سیدہ کا لجپال گھرانہ ہے, پنجتن کا لجپال گھرانہ ہے, لجپال گھرانہ ہے. یہ نسل کریموں
کی لجپال گھرانہ ہے یہ نسل کر. جناب آپ کا خیر مقدم ہے. آج طلاق اور اس کے اسباب پر بات ہو رہی ہے اور ظاہر ہے اس کے حوالے سے کس حد تک کمی آ سکتی ہے اس معاملے میں اس کو بھی ڈسکس کیا گیا ہے اور اس حوالے سے بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے. علامہ صاحب تشریف فرمائیں. احمد منیر نورانی صاحب کیا فرمائیں گے علامہ صاحب کہ سابقہ شوہر کس طرح رجوع کر سکتا ہے یا جو اسلام میں حلالہ کا تصور ہے وہ کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں دونوں پر روشن ڈالیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے لیے ہمیں طلاق کی جو اقسام ہیں جو شریعت نے ہمیں بتائی ہیں ان کو سمجھنا پڑے گا. جی بنیادی طور پر طلاق کی 3 قسمیں ہیں. طلاق مغلظہ جو آج کل سب سے زیادہ نعوذ باللہ دی جا رہی ہے. یہ عرضی نویس اور دوسرے لوگ جن سے یہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جن کا روزانہ ان معاملات سے تعلق ہوتا ہے وہ بھی نہیں سمجھتے ہیں, وہ بھی سیدھا اسی کی طرف آتے ہیں. طلاق مغلظہ کا مطلب یہ ہے کہ شوہر لفظ طلاق کے ذریعے 3 دفعہ اپنی بیوی کو کہہ دے کہ میں نے تجھے طلاق دی. اس طرح چاہے اکٹھے دے یا الگ الگ دے, جیسے ہی لفظ طلاق 3 دفعہ یوز کرے گا تو یہ طلاق مغلظہ ہو جائے گی. اس طلاق کا یہ ہے کہ عورت جو ہے مرد پر حرام ہو جاتی ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ کہ اگر مرد نے اپنی بیوی کو تیسری طلاق دے دی تو اب وہ عورت اس مرد کے لیے حلال نہیں ہے یہاں تک کہ وہ دوسری جگہ جا کے شادی کرے. تو وہ حلالے والی بات میں آپ کو پہلے عرض کر دوں کہ دوسری جگہ شادی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب پہلے شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی, بیوی عدت پوری کرے گی. عدت پوری کرنے کے بعد عورت اپنی مرضی سے دوسری جگہ شادی کرے گی اور وہاں اپنی مرضی سے جب طلاق دی جائے گی. یعنی یہ یاد رکھیں کہ نکاح جو ہے اس میں لیمٹ نہیں ہوتی ہے. نکاح کرتے ہوئے شریعت نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ آپ اس نیت سے نکاح کریں کہ ہم نے ساری زندگی اکٹھے رہنا ہے. جی بالکل. اس نیت سے دوسرا شوہر اس عورت سے نکاح کرے گا اور پھر خدا نخواستہ کسی وجہ سے وہاں سے طلاق ہو جاتی ہے یا شوہر فوت ہو جاتا ہے تو عورت عدت پوری کر کے اب پہلے شوہر کے پاس دوبارہ آ سکتی ہے, نکاح کر سکتی ہے. یہ تو ہو گیا حلالہ جو شرعی ہے. آج کل لوگوں نے مختلف طریقے نکالے ہوئے ہیں لیکن شریعت جو ہے اس نے جو ہمیں سکھایا ہے وہ یہ طریقہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک طلاق ہے طلاق رجی. علماء نے اس کا ذکر بھی کیا. طلاق رجی کا مطلب ہے لفظ طلاق 1 دفعہ استعمال کیا جائے یا 2 دفعہ استعمال کیا جائے کہ شوہر نے 1 دفعہ اپنی بیوی کو کہا کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں یا اس نے کہہ دیا کہ میں تجھے 1 طلاق دیتا ہوں یا اس نے کہہ دیا کہ میں تمہیں طلاق رجی دیتا ہوں یا 2 دفعہ لفظ طلاق اس نے استعمال کر دیا تو اس کو کہتے ہیں طلاق رجی اور اس میں رجوع ہو سکتا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر شوہر نے جو ہے بیوی کو 1 طلاق دی یا 2 طلاقیں دی, عدت کے اندر اندر شوہر اور بیوی دونوں سمجھتے ہیں کہ اب ہم اللہ پاک کی جو حدود ہیں ان کو نافذ کر لیں گے, قائم کر لیں گے, میاں بیوی کی صورت میں ہم اچھے طریقے سے رہ سکتے ہیں, تو شریعت شوہر کو یہ اختیار دیتی ہے کہ وہ اپنی طلاق سے رجوع کر لے. رجوع کر لے تو عدت کے اندر اندر اگر رجوع کرے گا تو اسے دوبارہ نکاح کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ یہاں یاد رکھیں بات کہ ایک نکاح سے 3 طلاقوں کا اختیار ملتا ہے. تو اس نے 1 طلاق دے دی, اب رجوع کرنے کے بعد اس کے پاس کتنا اختیار رہ گیا؟ 2 طلاقوں کا. اور اگر اس نے 2 طلاقیں دے دی تو اب رجوع کرنے کے بعد اسے کتنا اختیار رہے گا؟ 1 طلاق کا. اسی طرح اگر اس نے اپنی بیوی کو 1 طلاق دی یا 2 طلاقیں دی, عدت گزر گئی, رجوع نہیں کیا, عدت گزر گئی. عدت گزرنے کے بعد اب میاں بیوی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح طریقے رہ لیں گے تو اب عدت گزرنے کے بعد ان کو نکاح کرنا پڑے گا. لیکن اس صورت میں بھی جتنی طلاقیں وہ یوز کر چکا ہے, استعمال کر چکا ہے, اس کو اب وہ استعمال نہیں کر سکتا, جتنی بچیں گی وہ استعمال کر سکتا ہے. اسی طرح طلاق کی ایک تیسری صورت ہے جسے ہم طلاق بینہ کہتے ہیں. طلاق بینہ کا مطلب ہے کوئی ایسا لفظ جس کے کئی مطلب بنتے ہوں, اس میں سے ایک جو ہے طلاق کی نیت کر کے وہ اپنی طلاق جو ہے مراد لے لے. جیسے شوہر اپنی بیوی کو کہے میرے گھر سے نکل جاؤ, اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤ, اس طرح کے کوئی اور لفظ استعمال کرے اور اس سے نیت کیا کرے؟ طلاق کی نیت کرے. تو اس صورت میں جو طلاق ہوتی ہے وہ طلاق بینہ کہلاتی ہے. تو طلاق بینہ کا حکم یہ ہے کہ عدت کے اندر یا عدت کے بعد اگر یہ دونوں میاں بیوی فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی جو حدود ہیں ان کو قائم کرتے ہوئے ہم میاں بیوی کی صورت میں اکٹھے رہ سکتے ہیں تو ان کو نکاح کرنا پڑے گا. تو خلاصہ کلام یہ نکلا
کہ اگر مرد نے اپنے بیوی کو رجی طلاق دی ہے تو عدت کے اندر رجوع کر سکتا ہے، عدت کے بعد نکاح کرنا پڑے گا، اور مرد نے اگر طلاق بینہ دی ہے تو عدت کے اندر بھی اور عدت کے بعد بھی دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا۔ مرد نے اگر اپنی بیوی کو طلاق مغلظہ دے دی ہے، جس سے ہم سب کو بچنا چاہیے، خاص طور پہ ناظرین سے میں یہ عرض کروں گا کہ اس طلاق کو کسی صورت بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ کوئی ایسی مجبوری نہ آ جائے۔ تو طلاق مغلظہ اگر دے دی تو وہ عورت اس مرد کے لیے مکمل طور پہ حرام ہو جاتی ہے جب تک وہ دوسری جگہ شادی کر کے جو ہے وہاں سے اگر طلاق ہوگی تو اس کے بعد جو ہے دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ طلاق کی چند صورتیں تھیں اور رجوع کے حوالے سے بھی میں نے عرض کر دیا اور حلالہ کی صورت بھی میں نے عرض کر دی ہے۔ بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ طلاق کی جو تینوں صورتیں ہیں وہ مفتی صاحب نے بیان فرمائی، علامہ صاحب نے، اور حلالے کے حوالے سے بھی ارشاد فرما دیا۔ یہ سب چیزیں دیکھیں وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں سمجھنی چاہیے، اور یہ لڑکا اور لڑکی کو جو ہے نکاح سے پہلے ان چیزوں کے حوالے سے معلومات ہونی چاہیے، تاکہ اس کو ایسا نہ ہو کہ نکاح کے بعد اگر کھیل کود میں استعمال کریں گے، جناب ایسی ہم نے تو کھیل کھیل میں طلاق ہو عام گئی، طور پہ طلاق دے دیتے ہیں، پھر وہ پھر معلومات لے رہے ہوتے ہیں۔ اچھا پھر دیکھتے ہیں اس مسلک میں نہیں ہو رہا تو دوسرے مسلک کی طرف چلے جائیں جہاں 3 کو ایک ہی قرار دیا جاتا ہے، اس طرف چلے جاتے ہیں لوگ، عجیب عجیب مطلب راہ فرار اختیار کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی اپنے لیے استثناء چاہتے ہیں مل جائے۔ بہر صورت یہ بھی ایک ڈیبیٹ ہے، ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی جناب، آپ کا خیر مقدم ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہم فریش ون کا میسج بھی آپ کو دیتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر، تو آج بھی میسج ہے فریش ون واٹر کی جانب سے، ون آف دی بیسٹ ڈرنکنگ واٹر، پیور اینڈ فریشنس ٹوگیدر، تو اس کو ضرور استعمال کریں، صحت کے اصولوں کے مطابق ہے، اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ اچھا جناب، علامہ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب کی جانب بڑھتے ہیں۔ علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ طلاق کے بعد عورت کے لیے یہ زیادہ بہتر ہے کہ وہ کسی اور مرد سے شادی کر لے، یا یہ اس کے لیے بہتر ہے کہ گزشتہ مرد سے وہ جو حلالی کی صورت بتائی گئی ہے اسی کے پاس جائے وہ، یعنی کہ شادی کی صورت میں؟ کیا کہیں گے رئیس بھائی؟ اس حوالے سے چونکہ صورتحال جیسی ہوگی اسی مناسبت سے فیصلہ کرنا زیادہ بہتر رہتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ طلاق کی کون سی قسم، جس طرح بھی قبلہ علامہ صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں اس کو بہت تفصیل کے ساتھ اور بہت جامع انداز میں اس کو آپ نے وضاحت کے ساتھ پیش فرما دیا ہے۔ اب طلاق کی کون سی صورت ہے جس میں وہ واپسی جانے کے لیے راستے کھلے، اور کون سی صورت ہے جس میں واپسی جانے کے راستے نہیں کھلے ہوئے؟ پھر بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ آخر طلاق کی نوبت آئی کیوں تھی؟ اگر وہ اس وجہ سے آئی تھی کہ ان کے درمیان نباہ ہی نہیں ہو رہا تھا، رشتہ نبھا نہیں پا رہے تھے، روزانہ صبح بھی جنگ ہو رہی ہے، شام میں بھی جھگڑا ہو رہا ہے، خود بھی پریشان ہے، اہل خانہ بھی پریشان ہے، خاندان والے بھی پریشان، ماں باپ بھی پریشان، کہ بہت سمجھایا لیکن نبھانے کی کوئی صورت نہیں بن پا رہی، بالآخر جھگڑا کرتے کرتے یہ نوبت پہنچی کہ طلاق ہو گئی۔ اب جب یہ سچویشن ہے اور پتہ ہے کہ نباہ ہو ہی نہیں رہا ہے تو پھر دوبارہ سے ایک نئی جنگ کا آغاز کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ صحیح بات، ایک نیا محاذ۔ پھر تو بہتر یہ ہے کہ دوبارہ جو ہے وہ رجوع نہ کیا جائے اور دوبارہ سے اس شخص کے پاس نہ جایا جائے۔ جب آپ کے انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہوئی تو کیا ضرورت ہے اس طرح کرنے کی؟ دوسرا، طلاق کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دونوں طرف سے غلطی حادثاتی طور پہ ہوتی ہے، اور یہ حادثاتی طور پہ ہو جاتی ہے، تو اگر اس کے اندر رجوع کے اختیار باقی ہے تو مناسب یہی ہے کہ وہ جو لمحاتی غلطی تھی اس غلطی کو طول نہ دیا جائے، اس لمحاتی غلطی کو فوراً ختم کر دیا جائے اور دوبارہ سے رجوع اور نکاح کو برقرار کر لیا جائے۔ یہ جس طرح شریعت نے طریقہ بیان کیا اس طرح دوبارہ سے آپس میں میاں بیوی کی حیثیت سے رہتے رہیں، چونکہ ظاہر سی بات ہے میاں بیوی کا رشتہ بہت مضبوط اور مستحکم ہوتا ہے، انڈرسٹینڈنگ بہت اچھے انداز میں ہوتی ہے۔ دوبارہ نئے سرے سے شادی کرنا، پھر اس کو سمجھنا، اس کے گھر والوں کو سمجھنا ایک مشکل ترین امر ہے۔ تو اگر پچھلے شوہر کے ساتھ کوئی ایسی غلطی تھی جس کا ازالہ کیا جا سکتا ہے تو اس غلطی کا ازالہ کر کر دوبارہ سے گھر کا آغاز کر لی جائے۔ پھر ایک سچویشن آتی ہے کہ بچوں کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے دوبارہ سے، چونکہ بچے بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ طلاق دینے کے فوراً بعد تو اس کے اثرات نہیں پتہ چلتے، اس وقت تو دونوں بہت غصے کی حالت میں ہوتے ہیں کہ ہم دیکھ لیں گے، ہم پال لیں گے، ہم کر لیں گے، بس ہم کر لیں گے۔ لڑکی کے گھر والے بھی بولتے ہیں جی ہم خود دیکھ لیں گے، بچوں کو بھی، اپنی بیٹی کو بھی دیکھ لیں گے، کوئی بے آسرا نہیں ہے۔ ادھر لڑکا بھی کہتا ہے ہم بھی دیکھ لیں گے۔ اب ہوتا ہے کہ چند مہینے جب گزرتے ہیں تو پھر حقیقی صورتحال پتہ چلتی ہے کہ ماں باپ کتنا سپورٹ کر سکتے ہیں، بہن بھائی کتنا سپورٹ کر سکتے ہیں، اور وہ لڑکی خود اپنے اور اپنے بچوں کی کفالت کیسے کر سکتی ہے، اور وہ شخص کیسے کفالت کر سکتا ہے۔ تو چند مہینے گزرنے کے بعد، بلکہ ہم نے تو ایسا بھی دیکھا کچھ سال گزرنے کے بعد بھی ان کے درمیان پھر کوششیں طے پاتی ہیں کہ بھئی اب بہت تو غلطی تھی، ہمیں غلطی کا ازالہ کرنا چاہیے، ہم نے جذباتیت میں فیصلہ کر لیا، دوبارہ سے گھر بسانا چاہیے تاکہ بچوں کو ایک بہتر مستقبل مل سکے۔ تو ایسی صورت کے اندر اگر واقعتاً ایسے ہی ہے،
پچھلی غلطیوں کا ازالہ ممکن ہے اور بچوں کے بہتر مستقبل کو روشن کرنا چاہتے ہیں تو مناسب طریقہ یہی ہے کہ بجائے اس کے نیا گھر بسایا جائے پرانے گھر کو دوبارہ سے بسانے کی کوشش کی جائے، لیکن شرعی ضابطوں کے عین مطابق کیا جائے. شریعت نے جو راستہ بتایا اس راستے کو اختیار کرنا چاہیے، شریعت کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے. اچھا اس ضمن میں ایک عرض میں کروں گا کہ نکاح سے پہلے ہمارے یہاں جو معاشرتی رسم و رواج ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز ڈسکس ہوتی ہے. دلہن کے کپڑے، دولہا کے کپڑے، کھانا کہاں سے بنے گا، کون سا شادی حال ہوگا، مہر ہوگا، ساری چیزیں، کون سی رسمیں، ساری چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں. لیکن جس بچے اور بچی کی شادی ہونے جا رہی ہے کوئی ان سے نکاح اور طلاق کے معاملہ ڈسکس نہیں کرتا، نہ بڑے بٹھا کے سمجھاتے ہیں، نہ ان بچوں کو خود سے کوئی شوق ہوتا ہے کہ جی کوئی ان کو رغبت سے بیان کر سکے. ہمیں یہ چاہیے اس وقت ہم یہ میسج اپنے نوجوان بچوں اور بچیوں کو اور بڑوں کو دینا چاہیں گے جن کے بچوں اور بچیوں کی شادی ہو چکی ہے، ہونے والی ہے، جو ان کی جیسے قبلہ نے فرمایا تھا علم حاصل کرنا فرض ہے. تو نئے شادی شدہ جوڑے جن کی شادی ہونے والی ہے نکاح اور طلاق کے مسائل سیکھنا ان پہ فرض ہے. پتہ نہیں چلتا کہ کبھی کبھی ایسی باتیں بول جاتے ہیں جو نکاح ختم ہو چکا لیکن نہ شوہر کو پتا نہ بیوی کو پتا، نکاح ختم ہو چکا مگر میاں بیوی کی حیثیت سے رہ رہے ہیں، معاذ اللہ گناہ کی مرتکب ہو رہے ہیں انجانے کے اندر. تو اس لیے نکاح کے مسائل بھی سیکھیں اور طلاق کے مسائل بھی لازمی سیکھیں اور ماں باپ اپنا کردار اس میں ادا کریں. اور ایک چیز میں عرض کروں کہ رشتے کی بنیاد کس چیز پہ رکھی جاتی ہے. پیارے آقا نے فرمایا کہ عورت سے نکاح کیا جاتا ہے اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، اس کے حسب نسب کی وجہ سے، اس کے مال کی وجہ سے اور اس کی دینداری کی وجہ سے. اب رشتے کی بنیاد جتنی مضبوط ہوگی رشتہ اتنا مضبوط ہوگا. ہم رشتے کی بنیادی کمزور چیزوں پہ رکھ رہے ہیں اور لڑکی خوبصورت دیکھی جا رہی ہے، حسب نسب یا مال دیکھا جا رہا ہے، دینداری پہ فوقیت نہیں ہے. تو اسی طریقے سے لڑکی کی طرف سے جب رشتہ دیکھا جاتا ہے تو اس کے اندر بھی کہ جی سرکاری نوکری بس شادی کر دو، اخلاق کتنے ہی برے ہوں، اچھی کمپنی میں شادی بس اچھی پیسہ ہونا چاہیے، ہاں پیسہ شادی کر دو، بچی کتنی عزت میں رہے گی کچھ نہیں سوچا جاتا. اور آخری چیز یہ کہ شریعت نے کفو کی بات کہی ہے، برابری کی بات کہی ہے تو اس کو بھی بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، اسٹیٹس کا خیال رکھنا چاہیے، ذہنی آہنگی کا خیال رکھنا چاہیے. چونکہ شادی ایک دو دن کا کھیل نہیں ہے، زندگیاں لوگ گزارتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، پوری زندگی گزار دیتے ہیں. تو جتنی مضبوط بنیاد ہوگی اتنا اچھا مضبوط رشتہ قائم و دائم رہے گا. جی جناب میں بہت شکریہ ادا کروں گا. علامہ صاحب آپ کی تشریف آوری کا، علامہ احمد منیر نورانی صاحب آپ کی تشریف آوری کا، علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین محترم یہ سیگمنٹ جو تھا علم و علماء، آج اس میں طلاق اور اس کے اسباب پر ہم نے بات کی. تقریباً تمام گوشوں پر بات ہو گئی اور یہ پروگرام اس نوعیت کے پروگرام ضرور دیکھیں. اور مفتی صاحب نے بڑی اچھی بات کہی کہ شادی سے پہلے لوگوں کو اویئر ہونا چاہیے، ان نوجوانوں کو کہ جو رشتہ ازدواج میں منسلک ہوا چاہتے ہیں، لڑکی کو بھی لڑکے کو بھی ان مسائل کے حوالے سے جانکاری ہونی چاہیے تاکہ خدا نہ خواستہ کل شادی کے بعد چھوٹی سی آپ کی معمولی سی غلطی جو ہے وہ اتنے ایک مبارک رشتہ جو نکاح کا ہے اس کو متاثر نہ کرے اور معاشرے میں بدنامی کا سبب نہ بنے. بہرصورت اگلا جو سیگمنٹ ہے وہ ہے اظہار عقیدت کا، اور اظہار عقیدت میں آج ہم ٹریبیوٹ پیش کریں گے بہت ہی مقبول نعت گو حضرت مظفر وارسی رحمۃ اللہ علیہ کو، اور اس کے بعد آذان فجر کا وقفہ ہوگا. آذان فجر کے بعد آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ہماری خوش بختی ہے، سجادہ نشین دربار عالیہ محمدیہ عیدگاہ شریف، عالمی مبلغ اسلام، عالمی مبلغ عشق رسول حضرت صاحب زادہ والا شان حضرت حسان حسیب الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. انشاءاللہ ان سے گفتگو ہوگی چند ایک رمضان المبارک کے موضوعات پر، اور ان سے انشاءاللہ آج بیٹھیں گے ان کے ساتھ. آج تشریف فرمائے کراچی میں تو انشاءاللہ ان کے ساتھ بیٹھیں گے. آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا. حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں